دنیا کے جن شہروں کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں سرفہرست یروشلم ہے۔ یہ روح زمین پر واحد شہر ہے جسے تینوں سماوی مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے ماننے والے یکساں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ یروشلم ہی وہ مقام ہے جہاں سے تخلیق کائنات کی ابتدا ہوئی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں مصلوب کیا گیا تھا اور یہاں ان کا سب سے مقدس کلیسیا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد الاقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یروشلم بنی نوع انسان کو ہدایت و بھلائی کی تبلیغ کرنے والے بے شمار انبیاء اور مصلحین کا مسکن بھی رہا ہے۔ یہاں ان الوہی وجودوں کی یادگار اور آثار موجود ہیں۔ یروشلم کو مختلف قوموں نے اپنے عقیدے اور تہذیب کی بنا پر کئی ناموں سے موسوم کیا ہے۔ یہودی اور مسیح اسے یروشلم پکارتے ہیں اور یہودی علماء اس نام کو جدد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جرا کا نام دیا اور شم کا اضافہ شیلم یا شالم نے کیا، جو 2008 قبل مسیح میں یہاں کا حکمران تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یروشلم دو عبرانی لفظوں یورو اور شیلم سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ورثہ امن کے ہیں۔ کتاب پیدائش کے مطابق دو چھوٹی بستیاں جبس اور سلم ایک ہوئیں تو یروشلم بنا، اور انہی بستیوں کے نام سے نئے شہر کا نام بھی مرکب ہو گیا جو بعد میں یروشلم بن گیا۔ کچھ مورخین دو سمتی الفاظ یوری بمنی شہر اور سم کا مرکب قرار دیتے ہیں اور اسی بنا پر اسے دیوتائے امن کا شہر کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس شہر کو القدس پاکیزہ شہر بیت المقدس اور بیت المقدس سے منسوب کیا۔ اسرائیلیات کے مطابق 2500 قبل مسیح میں آل سام یروشلم کے مقام پر آ کر آباد ہوئے۔ 20 سال قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آباؤ شہر سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے اور جبرون میں قیام کیا، جو اب الخلیل بھی کہلاتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد آپ کے پوتے اسرائیل علیہ السلام نے یہاں مقدس خواب دیکھا، جس کی یادگار کے طور پر انہوں نے یہاں عبادت گاہ بنائی۔ اسی عبادت گاہ کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت کھڑی کی۔ چنانچہ کتاب پیدائش باب 36 کے مطابق یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو ان کے ساتھ تھے بوز پہنچا۔ وہاں اس نے ایک مذبح بنایا جس کو بیت العیل کا نام دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانے سے مصر پہنچے اور صاحب اقتدار ہوئے تو اولاد یعقوب بھی مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل معتوب ہوئے اور ان کے اگلے 400 سال بدترین غلامی میں گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ قوم مصر سے نکلی اور دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہوئی۔ 40 سال وادی سینا میں خاک چھاننے کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی قیادت میں بادشاہ یروشلم ادنی صدق کو حببون کے مقام پر شکست دی۔ 1551 قبل مسیح میں تقریباً 200 سال بعد دوبارہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ اس کامیابی کے بعد بنی اسرائیل نے جبرن کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور 4 صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت کنعان، شام، یمن اور اردان تک پھیل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا کی طرف سے ایک معبد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اس مقصد کے لیے یروشلم میں ارنان یوباسی نامی شخص سے اس کا ایک کھلیان خریدا۔ آپ اپنی حیات میں اسے معبد کو تعمیر نہ کر سکے اور اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے معبد کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد متانہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کروائی
جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے معروف ہے۔ اس کی تعمیر 950 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ یہ عبادت گاہ بنی اسرائیل کا مذہبی اور روحانی مرکز ہونے کے ساتھ ان کے سیاسی عظمت و شوکت اور دنیاوی جاہ و حشم کی علامت بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال 975 قبل مسیح میں ہوا تو نااہل جانشینیوں کی وجہ سے یہ شاندار سلطنت طوائف الملوک کی شکار ہو گئی۔ رجعام بن سلیمان کی تاج پوشی کی 5ویں سال بادشاہ مصر سی شاک نے یروشلم کو طاقت و تاراج کیا، شاہی خزانہ لوٹ کر مقدس عبادت گاہ کو پامال کر کے اسے ویران کر دیا۔ اس نے شاہی خزانہ لوٹ لیا اور مقدس عبادت گاہ کو ویران کر دیا۔ 999 میں فلسطینیوں اور عربوں نے متعدد حملے کیے اور لوٹ مار کی، مگر یروشلم کی بدترین بربادی 558 قبل مسیح میں ہوئی، جب بابل کی بادشاہ نبوکد نصر نے حملہ کر کے ہیکل کو جلا کر خاکستر کر دیا، اس کے خزانے اور قیمتی ظروف لوٹے لیے، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور انہیں اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل میں بنی اسرائیل کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا۔ اس بستی کا نام انہوں نے تل ابیب رکھا۔ فارس کے خسرا نے 539 قبل مسیح بابل کو فتح کرنے کے بعد اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیلیوں کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ ہیکل ثانی کی تعمیر 515 قبل مسیح میں مکمل ہوئی اور اسے زربابلی ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عبادت گاہ تقریباً 450 سال تک قائم رہی، لیکن اس عرصے میں وقتاً فوقتاً حملے آوروں کے ہاتھوں بے حرمتی کا نشانہ بنتی رہی۔ 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کی قیادت میں یونانی یروشلم پر قابض ہوئے۔ 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ 1939 میں رومی شہنشاہ ہیڈلین نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام ایلیا کابیتولینیا رکھا اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتائے خدائے امبر کے نام پر ایک عالی شان معبد تعمیر کیا۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 میں قسطنطین اعظم نے اس معبد کی جگہ کلیسائی نشو تعمیر کر دیا۔ 638 میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یروشلم آئے اور یہاں کے باشندوں کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ آپ مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صخرہ بیت المقدس کے اوپر اور اس کے ارد گرد پڑے ہوئے کوڑا کرکٹ کو صاف کیا۔ آپ نے مسجد کو تولید بدستور کی، اس کے پہلے متولیوں کے پاس ہی رہنے دی۔ سیدنا عمر نے ہیکل کی جنوبی جانب نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ متخصص کر دی۔ بعد میں اس جگہ پر لکڑی کی ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ 688 میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے صخرہ بیت المقدس کے اوپر ایک شاندار گنبد تعمیر کر دیا جو قبۃ الصخرہ کے نام سے معروف ہے۔ اس نے لکڑی کو مذکور سادہ مسجد کی تعمیر نوکر اس کے رقبے کو مزید وسیع کر دیا۔ 1078 میں سلجوقی ترکوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، مسیحی زائرین کے شہر میں داخل پر پابندی لگا دی، جس کے رد عمل میں 1096 میں مغربی یورپ سے غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھی جس نے صلیبی جنگجو کا روپ دھار لیا۔ پوپ اربن دوم کے حکم پر عیسائی مجاہدین کا ایک لشکر یروشلم پر قبضے کے لیے روانہ ہوا، جس نے 1999 میں یروشلم پر قبضہ کر کے مسجد الاقصی اور قبۃ الخسرا کو اپنے تصرف میں لے لیا۔ مسیحی فاتحین نے قبۃ الزہرا کے اوپر ایک صلیب نصب کر کے اس کو معبد خدا اور مسجد الاقصی کو معبد سلیمانیہ کا نام دیا۔ 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان دوبارہ یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مسجد الاقصی کو مسجد کی حیثیت سے بحال کر کے قبۃ الصخرہ سے صلیب اتار دی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دسمبر 1973 میں یروشلم برطانوی قبضے میں چلا گیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کی قیادت کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم
اور غرب اردان کے علاقے اردان کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، جس میں مسجد اقصی واقع ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر دفاع موشے دیان نے احاطہ مقدسہ کی چابیاں اردان کے حکمران ہاشمی خاندان کے سپرد کر دیں۔ اس وقت سے اس احاطے اور اس سے ملحق بعض عمارتوں کا کنٹرول یروشلم کے مسلح وقف کے پاس ہے، جو اس کے جملے امور کو دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 ہی سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے دیا ہے۔ پارلیمان والے اعلیٰ عدلیہ سمیت کئی اہم مرکزی ادارے بھی یروشلم میں ہیں، لیکن دنیا اقوام متحدہ کی قرارداد کی احترام میں یروشلم کی بجائے تل ابیب کو اسرائیل کا دارالحکومت مانتی ہے، اور دنیا کے تمام ممالک نے اپنے سفارت خانے تل ابیب میں ہی قائم کر رکھے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے مطابق یہ یروشلم 70 سے اسرائیلی کا دارالحکومت ہے۔ یروشلم ہماری امیدوں، خوابوں اور دعاؤں کا مرکز رہا ہے۔ یروشلم یہودیوں کا 3000 سال سے دارالحکومت رہا ہے۔ یہودی یہاں پر ہماری عبادت گاہیں رہی ہیں، ہمارے بادشاہوں نے حکمرانی کی ہے اور ہمارے پیغمبروں نے تبلیغ کی ہے۔ یروشلم یا بیت المقدس کہنے کو تو شہر امن اور متبک شہر ہے، مگر اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ بمشکل 10 دن ہی اسے گزرے ہوں گے جب اس کے باسیوں کو امن و سکون نصیب ہوا ہوگا۔ نوح انسانی کے خون شام تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہی ہے۔ اس شہر پر قبضے کے لیے ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن، اور یہاں مرنے والے ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دینے والی ہے۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تباہی کے ساتھ دوبارہ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے ہر بار اس کے اینٹ سے اینٹ بجائی، مگر آباد کاروں نے پھر اسے جوش و خروش سے تعمیر کیا۔ حالیہ امریکی فیصلے یروشلم کو پرامن بنائے گا یا اس کی تاریخ میں ایک اور بربادی کا اضافہ کرے گا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کر سکتا ہے۔ سردست یروشلم پر خوف کے سائے ایک بار پھر گہرے ہو گئے ہیں۔